قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ خاص ویڈیو عملیات کے بہت بڑے موضوع روحانی نظر سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو روحانی نظر کھولنے کا عمل اور اس کی پابندیاں بتائی جائیں گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ عمل کریں اور کامیاب ہو جائیں، ورنہ باریک اور چھوٹی سی غلطی آپ کی پوری آپ کی محنت کو اور آپ کے عمل کرنے کی مشقت کو ضائع کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں روحانی نظر آپ کی کھل جائے گی۔ عملیات میں بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ لوگ عمل تو کرتے ہیں مگر روحانی نظر نہیں کھلتی۔ بہت سارے عمل کر لیے ہیں مگر روحانی نظر نہیں کھلتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر باندھ دی گئی ہے۔ ان سب چیزوں کا اور ان تمام مسائل کا حل روحانی نظر سے متعلق اور روحانی نظر کھولنے کا، روحانی نظارات کھولنے کا اور روحانیت کو دیکھنے کا عظیم عمل اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے کچھ پابندیاں اس عمل کی میں آپ کے لیے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کی محنتیں ضائع نہ ہوں۔ روحانی نظر کھولنے کے لیے ضروری چیز ہے کہ پہلے ہم روح کو سمجھیں۔ روح اللہ کا ایک امر ہے۔ اس اللہ کے امر کو مضبوط کرنے کے لیے دینی پابندیوں کی بہت ضرورت ہے، جیسے نماز، روزہ اور زبان کے گناہوں سے بچنا، آنکھوں کی خاص کر گناہوں سے بچنا۔ آنکھوں سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اپنی شرمگاہ پر بھی نظر نہ ڈالیں۔ نظر کی بہت زیادہ حفاظت کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ جو ذکر بتایا جائے گا اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کی روحانی نظر بہت جلدی کھل جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نظر میں تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ اور اس عمل سے روحانیات کو، تمام روحانیات کو آپ دیکھ سکیں گے۔ اس سے صرف کوئی ایک جن یا پھر کوئی ایک روحانی مخلوق نہیں، بلکہ روحانیات کے تمام چیزوں کو دیکھنے پر اللہ آپ کو قادر کر دیں گے، آپ پر اللہ وہ روحانی نظر کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ آپ کی آنکھوں میں وہ تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ جس سے آپ تمام روحانیات کو دیکھ سکیں گے، چاہے وہ موکل ہو یا جنات ہو یا پری ہو یا جو کوئی بھی ہو، روحانی جو بھی مخلوقات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اس میں فرشتے شامل نہیں ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو فرشتے آپ کو اس سے ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ فرشتے الگ سے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرشتے آپ پر نہیں کھلیں گے، باقی اور روحانیات کھل سکتی ہیں اس عمل کے ذریعے سے۔ تو عمل کی پابندیاں بتائی گئی ہیں، اس کا بہت خیال کیا جائے، حلال مال کھایا جائے، اور اس عمل کو شروع کرنے کے بعد ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ عمل کی تعداد کو آپ رات کے وقت میں ہی پورا کریں، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک اس تعداد کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تعداد 1.25 لاکھ کی ہے،
اور ایک اسم کو 12,025 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12,025 مرتبہ جو اسم پڑھنا ہے وہ اسم المصور ہے، اور سوالات کی تعداد جس کی مکمل کرنا ہے وہ یا باطینو ہے، یا باطینو، یا باطینو۔ اس کو 40 دن کے اندر سوالات کی تعداد مکمل کرنی ہے، اور انہی 40 دنوں میں آپ کو یا مصور 12,025 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان دونوں کے شروع آخر میں پہلے بسم اللہ پھر درود شریف پڑھیں، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں۔ ان عملوں کے مکمل کرنے کے بعد روزانہ 5 نمازوں میں یا مصور اور یا باطن 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی 12,025 مرتبہ یا مصور اور یا باطن کو تقسیم کر کے 40 دنوں میں سوالات کی تعداد پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی باطنی نظر یعنی روحانی نظر کو کھول دیں گے۔ روحانیات کو دیکھنے کا یہ عظیم عمل ہے، اس سے روحانیات آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی۔ اس میں دکھنے کے بعد کچھ شرائط ہیں، آپ ان کو دیکھنے کے بعد ان سے خود بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی روحانیات نظر آ جائے تو پہلے اگر وہ لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سلام کا جواب دیں اور پھر بات کریں۔ آپ جب بھی بات کریں لحاظ رکھیں کہ آپ کوئی ناجائز بات یا غلط قسم کی بات یا اپنا کوئی ایسا مطلب نہ ان سے ظاہر کریں کہ جو اسلامی طور پر ناجائز ہو۔ جائز امور میں آپ مدد لے سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، مشورہ آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اس عمل کو آپ کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے، ورنہ اگر آپ راز کھولتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آپ کے عمل کی تاثیر کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ کو اس عمل کو بہت ضروری ہے کہ آپ راز رکھیں۔ دوسری چیز، اگر آپ دونوں اسم ملا کر پڑھتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے، یا مصور یا باطن، یا اس کو چاہے پہلے مصور پڑھیں یا باطن پڑھیں، دونوں طریقے میں سے کوئی ہیں، یا مصور یا باطن، اور اس کی سوالات تعداد مکمل کرتے ہیں تو اس میں تاثیر ڈبل ہو جاتی کرتے ہیں تو اس میں تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ خود آپ کی خدمت کے لیے آپ سے بات کریں گے اور اظہار خدمت خود کریں گے وہ لوگ۔ تو اس عمل کا بہت اہتمام اگر کوئی کر لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس عمل میں چاہے آپ پہلے طریقے سے کریں یا دوسرے طریقے سے، دوسرے طریقے میں زیادہ فوائد ملتے ہیں اور روحانیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا شروع میں، پابندیوں کو کریں عمل کی، اور عمل کے دوران پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اور عمل کے بعد ناجائز امور سے بچتے رہیں، ناجائز جگہوں سے اور ناجائز کام سے یا ناجائز ان سے بات چیت کرنے سے پرہیز کریں، اور ہمیشہ جائز کاموں میں ہی معاونت ان کی لیں، اور اس بات کو ہمیشہ راز رکھیں۔ پھر اگر آپ کے عمل کے درمیان کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آپ پوچھنا ضروری سمجھتے ہیں تو واٹس ایپ کے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں عمل سے متعلق، یا عمل کے دوران کوئی خواب ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو عمل کے دوران کوئی بات پیش آ رہی ہو تو اس کو واٹس ایپ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے روحانی کورس یا عملیاتی کورس سے متعلق کوئی بات آپ کو معلوم کرنا ہو تو واٹس ایپ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اگر علاج سے متعلق یا روحانی علاج یا تعویذات حاصل کرنے سے متعلق بات کرنا ہو
تو بھی آپ واٹس ایپ نمبر سے رابطہ کر کے آپ اپنا مسئلے کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل وظائف کی دنیا علماء ہند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اور اچھے عمل اور ویڈیوز ملتے رہیں۔ اور یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔